دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں آج کی اہم خبریں سنیے گا۔ عازمین حج کو لینی ہوں گی ٹیکہ کی دونوں ڈوز۔ اگلے ماہ ہوگا حج 2022 کا باضابطہ اعلان، نقوی صاحب نے کہا ہے۔ عازمین حج کے انتخاب کا عمل کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لیے جانے اور ہندوستان اور سعودی عرب کی حکومتوں کے ذریعے حج 2022 کے وقت طے کیے جانے والے کورونا پروٹوکول ہدایات اور ضوابط کے تحت ہوگا۔ تمام عازمین حج کو ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ، ای مسیحا صحت کی سہولت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، جبکہ رہائش کی عمارتیں، ٹرانسپورٹیشن کی معلومات ہندوستان میں ہی دینے والی عازمین حج کے انتخاب کا عمل کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لیے جانے اور ہندوستان اور سعودی عرب کی حکومتوں کے ذریعے حج 2022 کے وقت طے کیے جانے والے کورونا پروٹوکول ہدایات اور ضوابط کے تحت ہوگا۔ تمام عازمین حج کو ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ، ای مسیحا صحت کی سہولت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، جبکہ رہائش کی عمارتیں، ٹرانسپورٹیشن کی معلومات ہندوستان میں ہی دینے والی ای لگیج ٹریکنگز کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کیا۔ وہ آج نئی دہلی کے جنپت روڈ واقع ڈاکٹر امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر کے کانفرنس ہال میں حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ اس موقع پر مختار عباس نقوی نے کہا کہ اس مرتبہ سعودی عرب اور ہندوستان سرکار کے ہیلتھ اور کورونا پروٹوکول کو دھیان میں رکھتے ہوئے حج 2022 کا سرکاری اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حج کے لیے آن لائن درخواستیں دینے کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ ہندوستان سے حج 2022 کا عمل 100% آن لائن ڈیجیٹل ہوگا۔ انڈونیشیا کے بعد زیادہ حجاج کرام ہندوستان سے جاتے ہیں۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ ہندوستان اور سعودی عرب میں حج 2022 کے لیے حج پر جانے والے لوگوں کے لیے کورونا پروٹوکول اور حفظان صحت کے متعلق مخصوص ہدایات پر مستعدی سے عمل کیا جائے گا۔ مسٹر نقوی نے کہا کہ حج 2022 کا پورا عمل حکومت سعودی عرب اور ہندوستان سرکار کے ذریعے کورونا وبا کے مد نظر طے کیے جانے والے اہلیت کے معیار، عمر کے معیار، صحت کے حالات اور دیگر ہدایات کے مطابق کی جا رہی ہے۔ لوگوں کی صحت، حفاظت اور حکومت سعودی عرب کی ہدایات کو اولویت دیتے ہوئے اور وزارت برائے اقلیتی امور، وزارت برائے صحت، وزارت خارجہ، وزارت شہری ہوابازی، حج کمیٹی آف انڈیا، سعودی عرب میں ہندوستانی سفارت خانہ، جدہ میں ہندوستانی قونصل جنرل وغیرہ کے ذریعے غور و خوض کے بعد حج 2022 کا مکمل خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ نقوی نے کہا کہ کورونا وبا
اور اس کے اثرات کو دھیان میں رکھ کر حج انتظامات میں اہم تبدیلیاں اور سدھار کیا گیا ہے۔ ان میں ہندوستان اور سعودی عرب میں رہائش، سعودی عرب میں عازمین حج کے قیام کی مدت، دوران قیام سفر، صحت اور دیگر انتظامات شامل ہیں۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ بغیر محرم یعنی مرد رشتہ دار کے تقریباً 30,000 سے زائد خواتین نے حج 2022 کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ آج کے روزنامہ راشٹر سہارا میں ایک اداریہ لکھا گیا ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی جی کے خطاب کے بارے میں ہے۔ میں اس کا ایک صفحہ پڑھتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے، سنیے گا۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایک بے مثال مقرر ہیں۔ اپنے خطاب اور تقریر سے وہ مردہ رگوں میں جان ڈال دیتے ہیں۔ جوش، ولولہ، امنگ اور عزم و حوصلے سے بھری ہوئی ان کی باتیں اہل وطن میں کچھ کرنے اور کر گزرنے کا ایسا حوصلہ پیدا کرتی ہیں کہ وہ چٹانوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور طوفانوں کا رخ موڑنے کا جذبہ اپنے اندر پاتے ہیں۔ آج ایک بار پھر وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے قوم کو یہی حوصلہ، امنگ اور جو لانے بخشی ہے۔ عرصہ 1.5 سال سے کورونا بحران میں مبتلا قوم خود کو حالات کے سامنے بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن وزیر اعظم کے خطاب کے بعد اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کورونا بحران سے جاری جنگ میں بھلے ہی بہت کچھ کھو دیا ہو، لیکن ہم اس جنگ میں مسلسل فتح کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب کورونا وائرس اور معاشی بحران ماضی کی بھیانک تاریخ بن کر رہ جائے گی۔ 1 ارب لوگوں کو ویکسین دیے جانے کی قابل فخر کارگزاری کے ذکر سے شروع ہونے والی وزیر اعظم کی تقریر کا ہر جملہ زخمی بدن پر ایک نرم پھائے کی طرح تھا۔ معاشی بحران سے نجات، روزگار کے نئے مواقع اور بڑھتی سرمایہ کاری کے سلسلے میں وزیر اعظم نے جو باتیں کہیں وہ کسی مشتجع فضا سے کم نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کورونا ویکسین کی بڑھتی ہوئی کوریج کے ساتھ ہر شعبے میں تیز ترین مثبت سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہر 4 جانب اعتماد، حوصلہ، جوش و امنگ کی فضا پائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے عوام الناس کو متنبہ بھی کیا کہ وہ 1 ارب ویکسین ہو جانے کو اس جنگ کی مکمل کامیابی نہ سمجھیں۔ جنگ کا اصول یہ ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی ہے، ہتھیار نہیں ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تک کورونا مکمل طور پر ختم نہ ہو، احتیاطی تقاضوں کا خیال رکھیں، محتاط رہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تہواروں کے اس موسم میں ہم سب کو بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک کورونا وبا سے مکمل طور پر نجات نہیں ملی ہے۔ اس لیے جس طرح ہم گھر سے باہر جاتے ہوئے جوتے پہننا نہیں بھولتے، اسی طرح ہمیں ماسک کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ درست ہے
کہ کورونا بحران نے ہندوستان کی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے اور عوام کو چند ایک مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب ہندوستان بڑی تیزی کے ساتھ بحالی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق ماہرین معیشت اور دوستو، اب آئیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ اے عقلمند، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لے جو دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کمزور پر رحم کرو گے تو زبردستوں کے ظلم سے بچ جاؤ گے۔ خلق خدا سے نیکی کرو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ گنہگار آدمی بار بار بلانے پر بھی نیکی کی طرف نہیں آتا۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ اچھا، تو اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔